کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اگر کسی کی اپنی سوچ ہی مطلب جو ذہن میں چلتا رہتا ہے وہی اس کی ساری پریشانی کی جڑ ہو؟ ہاں، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ عام طور پر تو ہم سوچ کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج ہم ایکارٹ ٹولے کی مشہور کتاب ہے دی پاور آف ناؤ، اس کے کچھ خاص نکات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، بہت اہم کتاب ہے۔ اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم یعنی ہمارا ذہن وہ اکثر یا تو ماضی میں اٹکا رہتا ہے، پچھتاووں میں، یا پھر مستقبل کی فکروں میں الجھا رہتا ہے۔ ہاں، اور ٹولے کہتے ہیں کہ اصل زندگی وہ تو صرف اسی لمحے میں ہے جو ابھی ہیں، حال میں۔ باقی سب یا تو یادیں ہیں یا بس خیالی پلاؤ۔ صحیح، چلیں اس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ ٹولے ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ آپ یعنی فرد وہ اپنی سوچیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ آپ وہ ہیں جو ان سوچوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آگاہی، اویئرنس جو ان سوچوں کے پیچھے ہے۔ اچھا، جیسے آسمان اور بادل؟ آسمان اپنی جگہ رہتا ہے، بادل آتے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے۔ تو اگر ہم سوچے نہیں ہیں تو پھر ہر وقت مسائل پر سوچتے رہنا کیا یہ واقعی کوئی فائدہ دیتا ہے؟ ٹولے کے مطابق تو شاید نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ مسلسل سوچنا ہی مسئلے کو زندہ رکھتا ہے، اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ نکتہ ہمیں درد اور وقت کے تعلق کی طرف لے جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ٹولے جسے پین باڈی کہتے ہیں، یعنی جذباتی درد کا مجموعہ، وہ کہتے ہیں یہ ماضی کے ناخوشگوار تجربات اور مستقبل کے خوف سے جڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان پر دھیان دیتے ہیں تو ہم انجانے میں اس درد کو حال میں دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں، مطلب پرانے زخموں کو کھریدتے رہتے ہیں۔ یہ تو روایتی طریقوں سے کافی مختلف سوچ ہے۔ عام طور پر تو ہم ماضی کا تجزیہ کرتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ٹولے کا نظریہ سے چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید اصل آزادی اسی میں ہے کہ ہم پوری طرح حال میں موجود ہوں، ذہن کو بھٹکنے نہ دیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے، وہ سکون یا سٹلنس کا۔ جی یہ کوئی خالی پن نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ مطلب باہر چاہے جتنی بھاگ دوڑ ہو، شور ہو، اگر آپ اندر ایک ٹھہراؤ محسوس کر سکیں، حال سے جڑ جائیں، تو ایک گہرا سکون ملتا ہے، اندرونی امن۔ یہ باہر کے حالات پر منحصر نہیں ہوتا؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، حالات ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہ کریں؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ٹولی کا مقصد بے عملی سکھانا نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ خوشی کے لیے یہ شرط نہیں کہ پہلے زندگی کی ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے، پرفیکٹ ہو۔ تو پھر خوشی کیسے ملے گی؟ خوشی اس وقت بھی مل سکتی ہے جب آپ جو کچھ ہے، جیسا بھی ہے، اسے قبول کر لیں، اس کے خلاف اندرونی لڑائی بند کر دیں۔ قبولیت یعنی ایکسیپٹنس، یہ بے بسی تو نہیں؟ نہیں، یہ بے بسی نہیں، یہ ایک طرح کی اندرونی طاقت ہے، سمجھ ہے کہ کیا چیز قابو میں ہے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو فوکس باہر سے ہٹ کر اندر آ جاتا ہے۔ بالکل، حل باہر تلاش کرنے کے بجائے اپنی اندرونی کیفیت پر کام کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ صحیح، جیسا ٹولی نے کہا بھی ہے کہ گہرائی سے محسوس کریں کہ موجودہ لمحہ ہی وہ سب کچھ ہے جو کسی کے پاس ہے۔ جی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل طاقت، اصل زندگی وہ حال میں مکمل طور پر موجود ہونے میں ہے، اپنی سوچوں سے ہٹ کر اس گہری آگاہی سے جڑنے میں جو ہم سب کے اندر ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ کہ اگر ہم واقعی اپنے ذہن کو جو ہر وقت کنٹرول میں رہنا چاہتا ہے، اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ مشق یعنی حال میں جینے کی کوشش ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کو، ہمارے کام کو، ہمارے رشتوں کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو ایک تجربہ ہے جو ہر کوئی خود کر کے دیکھ سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ذاتی سفر ہے۔